اے انسان تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے؟ ملتان کے بازار میں بٹن کھول کے پھرنے والا یہ بدماش کون ہے؟ یہ برادری کے فیصلے کرنے والا، زمین پہ ایڑھی مار کے چلنے والا، میں کرنے والا، چپ کر کے بیٹھ جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں تیری اوقات سب کے سامنے ظاہر کر دوں، تیرا باطن تیرے ظاہر پہ ڈال دوں، کوئی تجھے سلام کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، میں نے تجھے پانی کے اس قطرے سے بنایا جو جس کپڑے میں لگے وہ کپڑا ناپاک، جو ہاتھ میں لگے وہ ہاتھ ناپاک، بستر پہ لگے بستر ناپاک۔ سوچ اگر وہ قطرہ تجھ پہ ظاہر کر دوں، پھر قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، میرے گھر میں تو نہیں جا سکتا، عمرہ تو نہیں کر سکتا، مدینے کی سرزمین پر تو نہیں جا سکتا، روزہ تو نہیں رکھ سکتا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا۔ شرم کر، اپنی اوقات دیکھ، اپنے کام دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنی آئی کے اوپر آ گیا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ اے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، میں کرنے والے، ایڑھی مار کے چلنے والے، اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنی آئی کے اوپر آ گیا تو میں صرف اشارہ کروں گا، اشارہ کروں گا۔ وہ اشارہ تیرے دماغ میں، تیرے ذہن میں، تیری اس کھوپڑی کے اندر اس طرح کا فالٹ ڈالے گا کہ جو دنیا تجھے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر کہتی ہے، وہ دنیا دیکھ کر تجھے پاگل پاگل کہنے لگ جائے گی۔ اے شرابوں کے جاموں کو ہاتھوں میں پکڑ کر دکھانے والے، اگر میں رب اپنی آئی پر آ گیا تو گلاس تیرے پاس پڑا ہوگا، گلاس تیرے سامنے پڑا ہوگا، اور اگر میں تجھ سے گلاس پکڑنے کی طاقت نہ چھین لوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اے بندے ذرا سوچ تو صحیح، اگر میں تیری زبان سے بولنے کی صلاحیت چھین لوں، تیری زبان سے بولنے کی طاقت چھین لوں، پھر کیا ہوگا؟ بیوی تیرے پاس کھڑی ہے، بچے تیرے پاس کھڑے ہیں، تو زبان کے بول سے سمجھانا چاہے گا، تو اپنی زبان کے بول سے سب کو سمجھانا چاہے گا، لیکن سارے کہیں گے لکھ کے دو، لکھ کے دو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وہ خطیب پاکستان ہے، لوگ جس کو شیریں زباں کہا کرتے تھے، جس کو شعلہ بیان کہا کرتے تھے۔ قدرت کا امر زبان پر آیا، اللہ نے زبان کو اس طرح کا کھینچا، اس طرح کا کھینچا کہ آج پانی کے لیے پیاس لگی ہے پر کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ پانی مانگتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، روٹی مانگتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ 4 مرلے کا مکان ہے، 2 ایکڑ زمین ہے، 1 کروڑ کی گاڑی رکھ کے تو فرعون بن بیٹھا۔ او نادان تجھے شرم نہیں آتی؟ خود کو خدا سمجھ بیٹھا۔ او نادان ٹکر تو دیکھ تو کس سے لے رہا ہے؟ اتنے بڑے رب سے لے رہا ہے، اتنے بڑے طاقتور سے لے رہا ہے۔ اے بندے بغیر ستون کے تو 4 مرلے کے پلاٹ پہ لنٹر نہیں ڈال سکتا، تو میرے ساتھ ٹکر لے گا؟ جس رب نے بغیر ستون کے 7 آسمانوں کو بلند کر کے رکھ دیا، تو اس رب سے ٹکر لے گا؟ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تیرے اندر ہمت ہی کیا ہے؟ ہائے پیسے کی چمک دمک نے، پیسے کی ریل پیل نے، پیسے کی چمک دمک نے تجھے رب کو بھلا دیا، باپ کو بھلا دیا، سب کو بھلا کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، گیری پر، پری پر، کھڑی پر تو جہاں بھی پیشانی ٹیکے گا، اے میرے بندے رہے گا تو میرا بندہ ہی، تو جہاں کہیں بھی مجھے سجدہ کرے گا تو میں رب کو ہی سجدہ کرے گا۔ اے بندے آ جا میری دہلیز پر، آ جا میرے پاس۔ کل منہ چھپا چھپا کے آنے سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آج کھلے منہ ہی آ جانا میرے پاس۔ میں نے تجھے کبھی منع نہیں کیا، جو تو نے چاہا میں نے تیری چاہت پوری کی، جو تو نے چاہا میں نے تجھے کھلایا، جو تو نے چاہا میں نے تجھے پلایا، جو تو نے چاہا میں نے تجھے پہنایا۔ بتا کبھی میری طرف سے تجھے کوئی نہ ہوئی ہے؟ اے میرے بندے تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا،
تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کام صحیح چل رہا تھا، نظام صحیح چل رہا تھا، گاڑی اچھی چل رہی تھی، گاڑی سیدھی لائن پر چل رہی تھی، تیرا پورا وجود میں نے تیرے ہی حوالے کر دیا، اچانک بریک لگ گئی، گاڑی سیدھے راستے پر چل رہی تھی، اچھی چل رہی تھی، اچانک تیری بریک لگ گئی۔ سنو، لڑائی کب سے ہوئی؟ تیری میری لڑائی کب سے ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تیرا میرا جھگڑا کب سے ہوا؟ جس دن تو نے یہ 3 انگل کی پیشانی غیر کے آگے جھکائی تھی، جس دن تو نے یہ 3 انگل کی پیشانی غیر کے آگے جھکائی تھی، اسی دن سے تیرا میرا جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ 2 چیزوں پر کمپرومائز کوئی نہیں ہوگا، 2 چیزوں پہ تیری میری صلح کوئی نہیں ہوگی۔ پہلی چیز، جو مرضی ہے کرنا میں معاف کر دوں گا، جو مرضی ہے کرنا میں رب معاف کر دوں گا، مگر شرک نہ کرنا۔ پہلی چیز، سب کچھ کرنا میں رب معاف کر دوں گا، شرک سے بچنا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، سب کچھ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ایسا کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ خدارا اللہ کی تباہی سے بچنا، اللہ کے قہر سے بچنا، شرک کبھی نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے دوسری چیز، ہر جرم میں سزا کی ترمیم ہو جائے گی، تمہارے ہر ایک گناہ میں سزا کی ترمیم ہو جائے گی، لیکن سنو، کان کھول کے سن لو، خبردار ماں باپ کے آگے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کبھی نہ دیکھنا، اس گناہ میں ترمیم ہرگز نہیں کی جائے گی۔ بوڑھے والدین کے آگے اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مت دیکھنا، والدین کے آگے اپنے مزاج میں نرمی لا کے رکھنا۔ تمہارا رب کریم ہے، اور جس نبی کو تم پر مبعوث فرمایا وہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ جوانوں، مجھے ایسے پیار کا انداز تو دکھاؤ کہ غزوہ کے موقع پر ایک صحابی گزرے، انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، جنگ کے لیے تیزی تھی، دشمن سامنے کھڑے تھے، یہ صحابی تیزی سے گزرنے لگے، جنگ کا میدان تھا، صحابی نے لوہے کا جوتا پہن رکھا تھا، ان کے لوہے کے جوتے والا پاؤں میرے کریم نبی کی نالین پر آ گیا۔ صحابی تیزی سے جا رہا تھا، صحابی کے لوہے والا جوتا میرے نبی کے نازک پیروں پر آ گیا۔ اب جیسے ہی لوہے والا جوتا نبی کے پاؤں پر آیا تو درد کی وجہ سے اندر سے ایک آہ نکلی، منہ سے آہ کی آواز نکلی۔ میرے کریم نبی کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، وہ صحابی جنگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے، نبی نے پیچھے سے وہ چھڑی اس صحابی کو دے ماری۔ آقا کریم نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی تو وہ صحابی دوڑتے چلے جا رہے تھے، جیسے ہی اس صحابی کا پیر میرے کریم آقا کے پاؤں پر آیا تو میرے نبی نے وہ چھڑی اس صحابی کو مار دی۔ چھڑی اس لیے ماری تھی کہ آپ خیال سے چلیں، اگر یہی پاؤں کسی اور کے پاؤں پر آ جاتا تو اس بیچارے کا کیا بنتا۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی اور چھڑی تو لکڑی کی تھی، لوہے پر لکڑی کا اثر کہاں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بس پھر کیا تھا، وہ صحابی وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئے۔ پوچھا چلتے کیوں نہیں، کہا میرا پاؤں کملی والے کے پاؤں پر آ گیا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ پاؤں اگلے قدم پر رکھوں اور زمین مجھے نگل ہی نہ جائے۔ صحابی شرمندہ ہو کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ صحابی کہتا ہے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، ساری رات روتے ہوئے گزری کہ کہیں جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی حکم نہ لے کر آ جائے۔ صحابی کہتے ہیں پھر کیا ہوا، میں نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے زاروں کا تار رونا شروع کر دیا، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ میں نے کہا یا اللہ، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے نبی کے پاؤں پر میں بدبخت انسان کا پاؤں آ گیا، یا اللہ صبح کو میرے لیے کوئی شرمندگی کا اعلان نہ ہو جائے۔ کہنے لگے بس صبح کے انتظار میں تھا کہ صبح ہوتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں گا
اور اپنی معافی کی بھیک مانگوں گا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، اذان دینے والے نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا تھا، وہ صحابی کہاں ہے؟ وہ جلدی سے آئے، اللہ کا نبی اسے بلا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں پریشان تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کیوں بلا لیا۔ اب تو جبریل بھی اللہ کی طرف سے کوئی قانون یا سزا لے کر آ گئے ہوں گے، اس لیے تو مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ وہ بدبخت کہاں چلا گیا جس کا پیر نبی کے پیر پر آ گیا تھا، اور آقا کریم بلا بھی رہے ہیں۔ صحابی کہتا ہے میں دبے پاؤں ڈرتا ہوا حضور کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ادباً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ڈر کی وجہ سے میری آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی، آہستہ آواز میں نے کہا یا رسول اللہ، انجانے میں ہو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے واسطے حضور مجھے معاف کر دیجئے نا، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے، اگر اللہ کی طرف سے سزا کے لیے کوئی حکم آیا ہے تو خدارا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، آقا میرے اندر طاقت نہیں ہے، حضور مجھے امان دلوائیے، حضور مجھے معافی دلوا دیجئے۔ لیکن صحابی کہتے ہیں ادھر سے میں رو رہا تھا، وہاں تو مزاج بھی بدلا ہوا تھا، آگے تو کیفیت بھی کچھ اور ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پھر سے کہا اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، ہائے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا کریم نے سر مبارک اٹھایا، کہا اے میرے صحابی میں نے تجھے بلایا اس لیے ہے، کل میرے ہاتھ سے تجھے چھڑی لگ گئی تھی، میری طرف سے کل تجھے تھوڑی دیر کے لیے چوٹ لگی تھی، میں نے تجھے کل چھڑی مار دی تھی، اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کا نبی تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تو اس لیے ماری تھی کہ دھیان سے چلو، اگر یہی پاؤں کسی اور کے پاؤں پر آ جاتا تو اس بیچارے کا کیا بنتا، لوہے کا پیر تھا، لوہے کا جوتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں جیسے ہی نبی نے معافی کا نام کہا، جیسے ہی نبی نے مجھ سے معافی طلب کی، ایک دم مسجد میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مسجد میں بیٹھنے والا ہر ایک صحابی ایک ہی آواز میں رونے لگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، یا رسول اللہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ روئے نہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ نبی نے ایک صحابی کو کہا جاؤ میری 60 اونٹنیاں لے کر آؤ، اس نے میں محمد کو معاف کیا ہے اور محمد اسے 60 اونٹنیاں تحفے میں دینا چاہتا ہے، اس نے میں محمد کو معاف کیا اور میں بدلے میں اسے 60 اونٹنیوں کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ جوانوں غور کرو، ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے امت میں پیار بانٹا، محبتیں بانٹی، ایک دوسرے بھائی کو معاف کرنے کا درس دیا، امن کا درس دیا، اخلاق کا درس دیا۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں گا تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔